أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أما قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدہ وہی الساریۃ والاساس. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس کا قاعدہ یعنی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کھڑی کر رہے تھے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ ہے قواعد، قواعد جو ہے جمع ہے قاعدہ کی، اور قاعدہ کہتے ہیں بنیاد یا بنیاد میں جو ستون رکھے جاتے ہیں جس پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. یقول تعالی واذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقومک بناء ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام البیت ورفعوا القواعد منہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو یاد کرائیں، یاد دلائیں کہ جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے وہما یقولان، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو اس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر آدمی بڑا اچھے سے اچھا کام بھی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، لیکن اللہ سے دعا مانگے کہ وہ اس کو قبول فرمائے. کیونکہ جتنا ہی آدمی کیوں نہ اخلاص کرے کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے کیونکہ جب اللہ کے نبی جو معصوم ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں اور بنا بھی اللہ کا گھر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما. تو اس میں یہ سبق ہوتا ہے انسان کے لیے کہ آدمی جو بھی کام کرے لیکن اللہ سے دعا کرے کہ اللہ قبول فرما لے. کیونکہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، ساری دنیا محتاج ہے، وہ غنی ہیں. تو اگر وہ ساری دنیا کی دعائیں بھی رد کر دیں تو کون پوچھ سکتا ہے، اور اگر قبول فرمانے پہ آئیں تو ہماری ایک معمولی سی عبادت بھی منظور فرما لیں. اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے لیکن اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ قبول فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے، تو ہی ہمارے حالات کو، ہماری نیات کو، ہمارے دلوں کو جاننے والا ہے. وحق القرطبی وغیرہ عن ابی وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما انہما کانا یقرآن وإذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ویقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یعنی حضرت ابی ابن کعب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھیں بعض اوقات معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن میں دعا ہے نا ربنا تقبل منا. انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، یعنی بنا بھی رہے تھے وَيَقُولَانِ، اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قلت ويدل على هذا قولهما بعده. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ یہ بات اگلی آیت جو ہے وہ بھی دلالت کر رہی ہے کہ وہ یہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک الآیہ فہما فی عمل صالح وہما یسألان اللہ تعالی
ان یتقبل منہما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حالانکہ وہ ایک صالح کام، اچھا کام، خیر والا کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عمل کو قبول و منظور فرما. تو دو سبق ملے. ایک تو آدمی یعنی جتنی اچھا کام کرے پر قبولیت کی اللہ سے دعا کرے، اور دوسرا یہ بھی سبق ملا کہ اچھے کام کے اندر اور اچھے کام میں مصروفیت کے دوران دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں. اسی لیے حکم ہے نا کہ نماز کے بعد دعا. اسی طرح حکم ہے کہ بھی اذان اور اقامت کے درمیان دعا. اسی طریقے سے یعنی بڑے بڑے مسابقہ جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جب اللہ تبارک و تعالی کا گھر بیت المقدس کی بنا مکمل فرمائی، وہ تو خیر بنا بھی ایک ایسی تھی نا کہ جس کی نظیر آج بھی دنیا پیش نہیں کر سکتی اور قیامت تک بھی پیش نہیں کر سکے. جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا تھا نا جی، اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں پائی جاتی دنیا کے اندر. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات کو حکم دیا کہ پوری دنیا سے سونا، چاندی، بلور، جواہر، زمرد، یواقیت، امبر، یہ سارے دنیا کی چیزیں اکٹھی کریں، اور اس کے بعد ان چیزوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. یہ جو ستون ہے نا جی پتھر کے، تو انہوں نے یہ بلور کے بنائے تھے. یہ ستون جو تھے بلور کے تھے، اور تمام مٹی جو تھی زمین میں جو گارا بچھایا جاتا تھا وہ امبر کا بچھایا جاتا تھا. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام چھتوں کے اندر، دیواروں کے اندر لولو، یاقوت اور بڑے بڑے قیمتی احجار جو تھے وہ لگائے تھے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جیسا کہ اللہ کا گھر بیت المقدس بنایا گیا. اور اس کی روشنی کا یہ عالم تھا، معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کا 14ویں کا چاند جو ہے وہ زمین پہ اتر آیا، کہ اتنی روشن اور اتنی اس کے اندر خوشبو. یہ تو پھر بخت نصر نے جب حملہ کیا نا جی، تو اس نے جا کے بیت المقدس کو خراب کر ڈالا اور تمام موتی، جواہر، چاندی، سونا سب اکھاڑ کے لے گیا. اور اس کے بعد پھر اس جیسی تعبیر کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اس میں تو جنات نے کام کیا تھا، بندے اتنی محنت کیسے کر سکتے ہیں؟ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب. جن لوگوں کے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کھانا کھلانے کے لیے جو برتن تھے نا، لگن جسے ہم کہتے ہیں، تھال، ایک تھال اتنا بڑا ہوتا تھا کہ 1000 آدمی اس پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے. وہ قدور الراسیات، اور اتنی بڑی دیگیں تھی کہ جیسے پہاڑ رکھے ہوئے ہوں، وہ ہلتی نہیں تھی، نہ منتقل ہوتی تھی. اور ان کے ساتھ سیڑھیاں لگی ہوئی تھی، ان کو سیڑھیوں پر چڑھ کے اس کے اندر ڈالتے تھے اور سیڑھیوں پر چڑھ کے کھانا نکالا جاتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جب بیت المقدس کی بنا مکمل فرما لی تو اللہ تبارک و تعالی کی درگاہ میں 12,000 گائے ذبح کی، 1,20,000 بکری ذبح کی خیرات میں اللہ کی رضا کے لیے. اور اس کے بعد دعا مانگی کہ میرا اللہ، میں نے تیرا گھر بنایا ہے تو مہربانی فرما، اب میری دعائیں جو ہیں منظور فرما دے. کہ ایک تو اس گھر میں جو بندہ جتنا گناہ گار ہو، اگر وہ توبہ کی نیت سے آئے تو بس اس گھر سے نہ نکلے کہ تو اس کے گناہ معاف کر. ایک تو میری دعا یہ منظور فرما دے. اسی طرح ایک دعا یہ فرما لے کہ منظور فرما لے کہ کوئی بیمار آئے شفا مانگنے کے لیے تو اس کو شفا عطا فرما دے. کوئی فقیر آئے تو اس کو غنی کر دے. اور جو آدمی تیرے اس گھر میں داخل ہو اور عبادت میں مصروف ہو، جب تک وہ عبادت میں رہے تو اپنی نظر اس سے نہ ہٹا، اپنی نظر سے محروم نہ فرما. اور اپنے لیے بھی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسا حکم عطا فرما کہ میں جب بھی فیصلہ کروں تو وہ تیری رضا کے مطابق، اور مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ پھر میرے بعد کسی کو نہ ملے ہو. ملک لا ينبغي لأحد من بعدی حکما یصادف حکمک یا اللہ. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگی، اور ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ میری موت کو جنوں پہ چھپا دینا تاکہ یہ کام جو بچ گئے ہیں تو یہ بھی مکمل ہو جائیں. تو اس لیے حکم ہے کہ جب بھی اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دعائیں منظور ہوتی ہیں.
بڑے بڑے محدثین نے اپنے تجربے لکھے ہیں کہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد جب ہم نے دعائیں کی تو اللہ نے منظور فرما لی، اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی۔ اسی طرح قرآن مقدس پڑھنے کے بعد جب آدمی دعا مانگتا ہے تو وہاں بھی قبولیت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں احرام میں، حج میں، طواف میں، صفا میں، یہ سب جو ہے مقامات اجابت ہوتے ہیں کہ جب آدمی اعمال صالحہ میں مشغول ہے اس وقت جو دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی منظور فرماتا۔ اسی لیے محدثین کرام نے لکھا ہے کہ آدمی طواف کے دوران جو دعا مانگتا ہے، ملتزم پہ جو دعا مانگتا ہے، مقام ابراہیم پہ جو دعا مانگتا ہے، ہجر اسماعیل میں جو دعا مانگتا ہے، صفا پہ جو دعا مانگتا ہے، مروہ پہ جو دعا مانگتا ہے، سعی بین الصفا والمروہ کے درمیان میں جو دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح عرفات میں، اسی طرح مزدلفہ میں، اسی طرح حکم ہے کہ رمی جمار کے بعد بھی دعا کرو، کیونکہ تب کنکریاں مار کے آ رہے ہو تو دعا کرو، کیونکہ اعمال صالحہ کے بعد جو دعائیں ہیں وہ بڑی منظور ہوتی ہیں۔ اور لیکن شرط یہ ہوتی ہے، یاد رکھو کہ دعا دل سے نکلے۔ جب تک دعا دل سے نہ نکلے نا یہ تو پھر القلب لاہن کہ زبان سے مانگ رہا ہے اور دل غافل ہے اور پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے تو پھر وہ بات نہیں بنتی نا ہماری۔ اب دیکھو نا ہم لاکھوں مسلمان دعائیں مانگتے ہیں لیکن نہ کشمیر فتح ہو رہا ہے، نہ اور کسی جگہ پر مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اور لاکھوں آدمی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا کعبہ بھی ہے، حرم بھی ہے، رمضان المبارک کی راتیں بھی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہمارے اعمال صحیح نہیں، ہمارے عقائد صحیح نہیں، تیسرا ہمارا کھانا حلال میں نہیں رہا، مشتبہ مال آ گیا، جو حرام سے بچ گیا ہے لیکن مشتبہات میں وہ بھی پڑا ہوا ہے، یعنی الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ ٹھیک ہے بعض لوگ حرام سے بچتے ہیں لیکن مشتبہات کسی نہ کسی طرح، جیسے حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ جو سود نہیں کھائے گا اس کو بھی دھواں پہنچ جائے گا سود کا، یعنی جو سود سے بچنے والا ہے، بچنے والا نہ کھانے والا، کسی نہ کسی شکل میں تو دھواں اس کے دماغ میں، اس کے ناکوں میں بھی پہنچ جائے گا، یعنی جیسے دھواں اڑتا ہے تو کسی نہ کسی کے آنسو تو نکال ہی دیتا ہے نا، اسی طرح یعنی کسی نہ کسی رنگ میں وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ اس وجہ سے ہماری ادعیہ جو ہے وہ منظور نہیں ہوتی، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی عام ہے، اللہ کی مغفرت بھی عام ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ مانگو تو میں دینے والا ہوں، تو اللہ کے وعدے میں کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہمارے مانگنے میں نقص ہے، ہماری زبانوں میں وہ بات نہیں رہی۔ اب دیکھیں سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا کعبہ بنا رہے لیکن کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اس کے بعد کما روا ابن میات من حدیث محمد بن یزید بن خنیس المکی ان وہیب بن الورد انه قرأ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ثُمَّ يَبْكِي وَيَقُولُ يَا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ تَرْفَعُ قَوَائِمَ بَيْتِ الرَّحْمَنِ وَأَنْتَ مُشْفِقٌ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ مِنْكَ وَهَذَا كَمَا حَكَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ الْخُلَّصِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت وہیب ابن الورد نے جب یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد ثم یبکی وہ رونے لگ گئے، اس آیت کے پڑھنے کے بعد رو پڑے اور روتے روتے کہہ رہے تھے کہ یا خلیل الرحمن، اے اللہ کے خلیل، اللہ کا گھر بھی تو بنا رہا ہے پھر بھی ڈر رہا ہے کہ شاید میرا اللہ قبول نہ کرے، یعنی اللہ کا گھر تو بنا رہا ہے، اتنی نیکی کے بعد بھی تو ڈر رہا ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں تو سمجھتے ہیں ولی بن گئے، ایک دن طواف کر لیں تو الٹے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بس پھر جناب سنیں قصے کہانیاں، پھر وہ اپنے ولایات اور کرامات اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے سنائیں گے کہ معلوم ہوگا کہ بس ان کے بغیر تو نظام عالم ہی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، فرمایا جیسے قرآن کہتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، وہ مومن ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، پھر بھی دل ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔
مومن کی تو صفت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں منظوری بھی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ يُؤْتُونَ مَا آتُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَالْقُرَبَاتِ، خیرات کرتی ہیں، خرچ کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَيْ خَائِفَةٌ أَلَّا يَتَقَبَّلْ مِنْهُمْ، اور ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ شاید یہ ہماری خیرات منظور بھی ہو کہ نہ ہو۔ كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما سيأتي في موضعه۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک حدیث صحیح بھی ہے اسی مضمون کے مطابق بی عائشہ نے جس کو روایت کیا، انشاءاللہ اپنے موقع پر اس حدیث کو بھی ذکر کروں گا۔ وقال بعض المفسرین الذي كان يرفع القواعد هو ابراہیم والداعی اسماعیل، بعد نے کہا کہ اٹھانے والے جو تھے قواعد کے بنانے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دعا مانگنے والے اسماعیل علیہ السلام۔ والصحیح انہما کانا یرفعان ویقولان کما سیاتی بیانو، اور صحیح راج قول یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم و اسماعیل دونوں جو تھے وہ بنا بھی بنا رہے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہے تھے۔ وقد روى البخاری وهاهنا حدیث سند سمد وآثار متعلقة بذلك۔ قال البخاری رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا باب ايوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن ابي وداعة يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير بن باز رضي الله تعالى عنه قال اول ما اتخذ النساء من قبل ام اسماعيل اتخذت منطقا لطافي اثرها على سارة ثم جاءها بها ابراہیم وبابنها اسماعیل وهي ترضعه۔ اب جناب اس حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے اصل میں منطق کہتے ہیں کپڑا یہاں باندھ لینا اور آدمی چلے تو پاؤں کے نشان مٹ جائیں، تو سب سے پہلے جو تھا یہ بی بی صاحبہ نے اختیار کیا تھا کہ دوسری بیوی کو پتہ نہ چلے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں ثم جاء بها ابراہیم علیہ ابنها اسماعیل وهي ترضعه، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے، اس زمانے کی بات ہے جب حضرت اسماعیل دودھ پینے والے تھے، حتی وضعوا عند البیت عند دوت فوق زمزم فی اعلی المسجد وليس بمکۃ یومئذ احد وليس بها ماء، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے آئے، آ کے ان کو گھر کے قریب جہاں زمزم ہے اسی جگہ اس مقام پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اتارا۔ مفسر فرماتا ہے یہ اس زمانے میں لیس بمکۃ احد، مکے میں کوئی بندہ بھی نہیں تھا، ولیس بها ماء، اور اس وقت یعنی اللہ کے کعبے میں بلکہ پورے مکے کے اندر کوئی پانی بھی نہیں تھا۔ فَفَضَعُوا مَا هُنَالِكَ وَعِندَمَا جَرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسَقَىٰ فِيهِ مَاءً، اور اس کے بعد آپ نے ایک جراب کہتے ہیں یعنی ایک کیس یا ایک چھوٹی بوری سمجھ لیں جس میں کھجوریں تھیں اور ایک مشکیزہ پانی کا، وہ بھی وہاں رکھ دیا۔ ابراہیم اس کے بعد لوٹے ابراہیم علیہ السلام، چل پڑے لوٹ کے، ان کو بٹھا کے اپنے پاؤں پہ کفا کہتے ہیں یعنی جیسے آئے تھے اسی راستے سے مڑ گئے۔ آپ کی بیوی جو تھی آپ کے پیچھے چلی، فقالت یا ابراہیم این تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء، آپ کی بیوی پیچھے دوڑ دوڑ کے کہہ رہی تھی کہ ابراہیم الخلیل کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر، ایک ایسی وادی میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں کوئی انسان بھی نہیں ہے اور جہاں کوئی آبادی بھی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ فقالت له ذلك مرارا، بی بی نے یہ بات کئی دفعہ کہی۔ وجعل لا يلتفت الیہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھ رہے تھے بیوی کی طرف، اللہ کا حکم دیا۔ فقالت اللہ امرک بہذا، اس کے بعد بیوی نے پوچھا، کیونکہ سمجھ گئی بیوی کے بول بھی نہیں رہے، جواب بھی نہیں دے رہے، تو یہ اللہ کا ہی حکم ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ کا نبی ایسے کیسے بے رخی فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس بات کا تمہیں اللہ نے حکم دیا؟ قال نعم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ قالت اذن لا یضیعنا، بی بی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، جس رب کا حکم ہے تو پھر حکمت ہے، وہ حفاظت بھی کریں گے۔ ثم رجعت فانطلق ابراہیم حتى اذا كان عند الثنية حيث لا يرون استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه
اس کے بعد حضرت بی بی صاحبہ واپس آ گئیں، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. جب اونچی جگہ محلہ پر پہنچے ثنیہ، اس مقام پہ پہنچے تو وہیں کھڑے ہوئے، اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی. فقال ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم حتی بلغ یشکرون وجعلت ام اسماعیل حضرت اسماعیل تشرب من ذلک الماء. بی بی صاحبہ اس پانی سے حضرت اسماعیل کو بھی پانی دیتی، خود بھی پانی پیتی رہتی. حتی اذا نفد ما فی السقا عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر الیہ یتلوى او قال یتلبت. اب جب پانی ختم ہو گیا، اب پانی ختم ہو گیا، مشکیزہ خالی ہو گئی، تو اب بی بی صاحبہ بھی پیاسی ہو گئی، بچہ بھی پیاسا ہو گیا، تو بچہ تڑپ رہا ایسے، یعنی پلٹیاں کھا رہا، اس کو کہتے ہیں یتلوى او یتلبت. پانی کی وانطلقت کراہیت ان تنظر الیہا. ابھی بھی صاحبہ چلیں کیسے دیکھے اپنے بچے کو پیاس سے اس حالت کے اندر. فوجدت الصفا اقرب جبل فی الارض یلیہا. دیکھا کہ سب سے قریبی پہاڑ جو ہے جبل صفا ہے. فقامت علیہ ثم استقبلت الوادی تنظر هل ترى احدا فلم ترى احدا. پہاڑ پہ چڑھی کہ میں دیکھوں شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، کوئی آدمی نظر آئے، کوئی آبادی نظر آئے، شاید کوئی پانی کا ذریعہ اللہ بنا دے. فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت درع طرف درعها ثم سعى الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي. ابھی بھی صحبہ صفا سے اتری تو آگے جو جگہ ہے یہ وادی تھی، تو وہ پھر وہاں اپنے کپڑے اونچے کیے اور ذرا تیز تیز چلی کہ تاکہ میں اونچائی پہ چڑھوں. پھر ابھی بھی صحبہ اگلی یعنی مروہ کی طرف تشریف لے گئیں. فنظرت الترى ثم اتت المروة فقامت عليها فنظرت الترى احدا فلم ترى احدا. ففعلت ذلك 7 مرات. 7 دفعہ بی بی صاحبہ دوڑی. قال ابن عباس قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلذلك زان الناس بينهما. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صفا المروہ کی سعی کا حکم فرما دیا. فلما اشرفت المروة سمعت صوتا فقال الصح تريد نفسها ثم سمعت ايضا فقالت قد سمعت كان عندك غواص فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبعث بعقبه او قال بجناحه حتى ظهر الماء. بی بی صاحبہ جب مروہ پہ پہنچی تو آپ نے آواز سنی، اپنے آپ سے کہہ رہی ہاں کیا ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی. اور اس کے بعد جب دوبارہ آواز آئی تو آپ نے فرمایا ابھی کون ہے، کون آواز دے رہا ہے؟ تمہارے پاس کوئی مدد کرنے کا ذریعہ ہے تو ہماری مدد کرو، تم ایسی آواز دے رہے ہو، نظر تو نہیں آ رہے. تو کیا دیکھا کہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ بھیجا اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑیاں تھی اسی جگہ اس نے اپنا پر مارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل نے. حتی ظہر الماء، پانی اللہ نے ظاہر کیا زمزم کا. فجعلت تہوزه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقايا وهو يفور بعدما تغرف. ابھی بھی صحبہ اس کو روکنے لگی اور بھرنے لگی، اور جیسے جیسے وہ بھرے تو نیچے سے پانی اور نکل رہا ہے، پھوٹ رہا ہے. اس کے بعد جناب فرمانے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عینا معینا. حضور نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اماں پہ رحمت فرمائے، اگر وہ پانی کو نہ روکتی، اگر وہ پانی کو ہاتھ دے کے روکنے والی کوشش نہ کرتی تو اللہ اس کو ایک جاری ہونے والا چشمہ بنا دیتے. اس کے بعد قال فشربت وارزت ولدها فقال الملك لا تخافي الزيا فانها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وابوه وان الله لا يضيع له. وقال البيت مرتفعا من الارض كالرابطات السيول وتاخذ عن يمينه وشماله. اور اس کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ بی بی مت گھبرائیں، یہ یہاں اللہ کا ایک گھر ہے اور یہی لڑکا بڑا ہو کے اور اس کا ابا اس گھر کو بنائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ حفاظت کریں گے. مت گھبرائیں، آپ کوئی فکر نہ کریں. اور جو کعبۃ اللہ ہے اس وقت ایک ٹیلے کی شکل تھی، جب بارشوں کی سیل آتی تو ادھر ادھر سے پانی بہ جاتا، وہ جگہ باقی رہتی. وَكَانَتْ كَذَلِكَ تَمَرَّتْ بِهِمْ رِفْقَةٌ مِّن جُرْهُمْ أَوْ أَهْلَ بَيْتٍ مِّن جُرْهُمْ مُقْبِلِينَ مِن طَرِيقِ قُدَى فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا. اس کے بعد جناب قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ مکے کے نیچے اسفل مکہ یہ مسفلہ کے نیچے ہے نا قدا، اب جس کو اب قدئی کہتے ہیں، اسی جگہ جب اترے انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بھی پرندہ تو کسی پانی والی جگہ پر، آبادی والی جگہ پر ہی ہوگا. تو
تو انہوں نے جب دیکھا وقالوا ان ھذا الطائر لیدور علی ماء، لازمی بات ہے کہ یہ پرندہ جو ہے کسی پانی پہ چکر لگا رہا ہے. راحتنا بهذا الوادي وما فيه ماء فارسلوا، وہ کہنے لگے ہمیں تو زمانہ گزر گیا اس وادی میں تو کبھی ہم نے پانی نہیں دیکھا، کبھی کوئی پانی کی علامات نہیں آئے. فارسلوا جريا او جريين فاذا هم بالماء فرجعوا فاخبروهم بالماء، تو دو یا کھینچنے والوں کو بھیجا گیا پتہ کرو کوئی پانی ہے تو پھر لیں. وہ آئے تو دیکھا. فاقبلوا قال وام اسماعیل عند الماء، بی بی صاحبہ بھی وہاں موجود تھی. فقالوا وتاذنين لنا ان ننزل انك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. بی بی صاحبہ کے پاس وہ آئے، ان نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پانی کے قریب اپنا پڑاؤ ڈال دیں، یہاں ہم ڈیرا ڈال دیں. بی بی صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل تم رہ سکتے ہو، رہنے کا کوئی منع نہیں، لیکن پانی پر تمہارا ملکیت نہیں ہوگی، حق نہیں ہوگا. قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ام اسماعيل وهي تحب الانس فنزلوا وارسلوا الى عليهم ونزلوا معهم. سب آ گئے وہیں ٹھہر گئے. حتى اذا كان بأهل ابيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اب جوان ہونے لگے اور ان سے پھر عربی سیکھی، چونکہ یہ قبیلہ جرہم جو ہے یمن کے لوگ تھے، اصل عربی تو وہاں سے تھی. اسماعیل علیہ السلام تو شام سے تشریف لائے تھے، تو عربی زبان جو ہے سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام نے ان سے زبان مبارک سیکھی. وَأَنْوَضُمَاجِمُمِينَ شَبَّا، اور جب جوان ہوئے اسماعیل علیہ السلام تو پھر کیسے خوبصورت نبی اور ابراہیم الخلیل کے بیٹے، تو ان کی جوانی اور حسن جو تھا ان کو بڑا پسند آیا. فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِّنْهُمْ، جب آپ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، تو انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر دی. وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلَ تَرْكَتْهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ. اب جناب بی بی صاحبہ ام اسماعیل جو تھی وہ فوت ہو گئی، اور مدتوں کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے کہ بھی میں اپنے بچوں کا کوئی خبر گیری تو کروں، پتہ تو کروں. جب آپ آئے تو حضرت اسماعیل اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے گئے تھے باہر، آپ گھر میں موجود نہیں تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی موجود تھی. فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، بیوی سے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ گئے کچھ شکار وکار کریں گے تاکہ ہم کھا سکیں. ثم سأل عن عيشهم وحياتهم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا، گزر کیسے ہو رہی ہے، کھانا پینا حالات. تو انہوں نے کہا نحن بالشر نحن فی ضیق وشدہ، ہم تو بڑے برے حال میں ہیں، بس ایک پانی ہے یا کوئی پرندہ مار کے کھا لیا اور تو کوئی چیز یہاں ملتی نہیں ہے، تو اس لیے ہم بڑے تنگ ہیں. فشکت الیہ قال فاذا جاء زوجک فقرئی علیہ السلام وقولی له یغیر عتبۃ بابی. فلما جاء اسماعیل علیہ السلام کأنہ انس شیئا، آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تو جا رہا ہوں، لیکن جب تیرا خاوند آ جائے تو ان کو کہنا کہ بھئی آپ کو ایک بزرگ آئے تھے، سلام کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکٹ جو ہے بدل ڈالو، چونکہ نبی کے گھر میں ایسی عورت کیسے زیب دے سکتی ہے جو اللہ کا شکر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلا پہ صبر نہ کرے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اذا جاء زوجک فقرئی علیہ السلام، اس پہ سلام کہیں اور کو حکم دیں اور بتا دیں کہ اپنے دروازے کی چوکٹ جو ہے وہ بدل ڈالیں. ایک کنایا تھا، اشارہ تھا. اب جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انس شیئن، آپ کو بھی عجیب سا لگا کہ کوئی آیا ہے ہمارے گھر میں. کیوں؟ جہاں اللہ کے نبی آتے ہیں، جہاں اللہ کے پیغمبر آتے ہیں تو وہاں برکتیں بھی ہوتی، وہاں ثمرات بھی ہوتے، وہاں اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی، لیکن محسوس بھی ان کو ہوتی ہیں جو آنکھیں دیکھنے والی ہوں. تیرے میرے جیسے لوگ ہوں تو کیا کریں؟ اب دیکھو نا جی، ہمارے سامنے کوئی آدمی پتھر رکھ دے، کوئی آدمی شیشہ رکھ دے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ شیشہ زیادہ چمکنے والا. اب یہ تو پھر جوہری فیصلہ کرے گا نا کہ ہاں یہ ہیرا ہے، یہ پتھر ہے، یہ شیشہ ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے. تو اسی طرح انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عباد صالحین ہی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو ان کو بھی انس لگا، یعنی ایسی چیز محسوس ہوئی کہ بھی کوئی آیا ضرور ہے ہمارے گھر میں. فقال هل جاءكم من احد، اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی آیا ہمارے گھر میں؟ قالت نعم جاءنا شیخ کذا وکذا فسألنا
ان کا واخبرت وسانی کیف عیشنا واخبرت اننا فی جہد وشدۃ قال فلو ساق بشیء. آپ نے فرمایا کہ کوئی آیا ہمارے گھر میں؟ نے کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے، ایسی ایسی شکل تھی. انہوں نے کہا اچھا پھر؟ انہوں نے کہا تم آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے بتلایا کہ وہ باہر گئے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تمہارا گزر اوقات کیسے ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ نحن بشدۃ، ہم تو بڑے تنگی میں ہیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر انہوں نے کوئی حکم بھی دیا، کوئی وصیت؟ اب اس علیہ السلام بھی تو سمجھ گئے نا کہ جو بیوی ناشکری ہو، آنے والا تو میرا ابا ابراہیم الخلیل ہے. اور پھر ابراہیم الخلیل علیہ السلام جیسا سخی آدمی جو کھانا بغیر مہمانوں کے نہ کھائے، اس کو اس کی بہو کہے کہ ہم تو بڑے تنگی میں ہیں، ہم تو بڑے تکلیف میں ہیں، تو وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا حل اوصاک بشیء قالت نعم. انہوں نے کہا ہاں حکم بھی دیا. امرنی ان نقرا علیک السلام، انہوں نے حکم دیا کہ میں آپ کو سلام کہوں. ویقول غیرت بابک، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالو. قال ذاک ابی وقد امرنی ان نفارقک فالحقی باہلک وطلقها وتزوج منهم باخرى. آپ نے فرمایا وہ آنے والے جو تھے وہ میرے ابا تھے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ دوں، بس ابھی جاؤ اپنے گھر، اور طلاق دے دی. فرما بردار بیٹے تو دوبارہ نہیں پوچھتے نا کہ بھئی اب ابا کا حکم ہے، بس بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد پھر تعویلات اور بہانے کہ جی ابے کا حکم ٹھیک ہے، اور جی ہمارا گزارا تو بڑا اچھا ہو رہا ہے، بس وہ باپ ہمارا راضی نہیں. بھی اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے. فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم وسألها عن عيش وحية فقالت نحن بخير وصحة وستر الله عز وجل. انہوں نے کہا پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ بیوی نے کہا الحمدللہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے، بڑے مزے میں، اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے کہا اچھا کہ تم کھاتے کیا ہو؟ ما طعامكم قالت اللحم. انہوں نے کہا تم کھاتے کیا؟ انہوں نے کہا گوشت کھاتے ہیں. انہوں نے کہا اور تمہاری غذا؟ شرابکم قالت الماء. قالت اللهم بارک لهم في اللحم والماء. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مکے والوں کے پانی میں بھی برکت دے، ان کے گوشت میں بھی برکت دے. آپ نے دعا فقال لم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. حضور نے فرمایا اس زمانے میں چونکہ روٹی شوٹی تو تھی نہیں، کوئی حب، کوئی گندم، کوئی دانے یہ تو تھے نہیں. اگر ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی دعا فرما دیتے. لیکن اس زمانے میں تھا یہی کہ شکار فرماتے تھے، کوئی پرندہ مل گیا، کوئی جانور مل گیا پہاڑ میں سے، اس کے بعد اس کا گوشت لیا اور زمزم کے ساتھ کھا لیا بس. اس کے بعد جناب فرماتی ہیں قال اللہ الا ولو كان فهو لا يخلو عليهما احد بغير مكة الا لم يوافقاه. اب حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ مکے میں آدمی جتنا گوشت کھاتا ہے اس کو نقصان نہیں دیتا، ورنہ اگر کسی دوسری جگہ اتنا گوشت کھائے تو کبھی موافق نہ ہو، کبھی اس کی طبیعت کا ضرور لازماً کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے. تو اسی لیے لیکن یہ مکے کی برکتیں. قال فإذا جاء زوجك فغير اسلام امره يثبت وتبابي. آپ نے فرمایا جب تیرا خاوند آ جائے تو ان کو میرا سلام کہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہیں کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو ثابت قدم رکھو. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. فلما جاء اسماعیل علیہ السلام قال هل اتاكم من احد. جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا نعم اتانا شیخ حسن الحیتی. بڑا خوبصورت چہرے والے شیخ بزرگ آئے تھے. تعریف سالنی ان کا وقت وسانی کہ وقت انا بخیر قال وصاك حسین قال علیہ السلام ويامرك ان تثبت بابك. قال ذاك ابي وانت لا تبت امرني ان نمسك. آپ نے فرمایا وہ میرے ابا تھے اور عتبۃ الباب جو ہے وہ تم ہو، تو اس لیے وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں رکھوں، یعنی تمہیں نہ چھوڑوں. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبري نبلا له تدوت قريبا من زمزم. زمزم کے چشمے کے قریب اسماعیل علیہ السلام اپنے تیروں کو ٹھیک کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. فلما رأوا قام إليه. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھے. وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. یعنی ایک دوسرے کو ملے اور محبت سے جیسے ماں باپ بیٹا ملتے. ثم قال يا اسماعیل ان اللہ امرنی بامر قال فاصنع ما امرك ربك. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان جو اللہ نے حکم دیا ہے پورا کریں تعمیل کریں. قال وتعیننی میری مدد کرو گے؟ قال واعینک قال فإن اللہ امرنی ان ابنی ہاہنا بیتا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں گھر بناؤ. واشار الی قمۃ مرتفعۃ علی ما حولها اور بتایا یہ جو ٹیلا ہے اسی جگہ اللہ کا گھر بنانا ہے. قال فإن ذلك رفع القواعد من البيت فجعل اسماعیل یاتی بالحجارۃ وابراہیم یبنی حضرت اسماعیل پتھر لے کے آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا بنا رہے ہیں. حتی اذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له جب بنا بن گئی تو پھر اس پتھر کو لے آئے اونچی مقام والے اس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے. وهو يبني واسماعیل يناوله الحجارۃ و حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے ہو جاتے حضرت اسماعیل پتھر دیتے وہ لگاتے اوپر. وهما يقولان اور دونوں یہ دعائیں بھی مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت اللہ کے گھر کے باہر بھی پھر رہے ہیں اور یہ دعا بھی کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا ورواه ابن ابي حاتم النبي عبد الله محمد بن حماد الطبراني وابن جرير عن احمد بن ثابت الرازي كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. بعض نے اس حدیث مبارک کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا اور بعض نے اختصار سے ذکر فرمایا. وقال ابو بکر مرضوی قال اخبرنا اسماعیل بن ابي اسماعیل قال اخبرنا ابي موسى قال اخبرنا احمد محمد الازرقي قال اخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير قال كنت انا وعثمان بن ابي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن حسين في ناس مع سعيد بن جبير في اعلى المسجد ليلا رات میں ہم تھے. فقال سعيد بن جبير سلوني قبل ان لا تروني فسألوه عن المقام فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس فذكر الحديث بطوله. انہوں نے کہا میرے آنے سے میرے دیکھنے سے پہلے پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. انہوں نے کہا مقام ابراہیم کے بارے میں تو پھر حضرت نے یہ پوری حدیث مبارک تفصیل سے جو ہے ان کو سنائی. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال اخبرنا ابراهيم نافع كثير سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما كان بين ابراهيم وما كان خرج ابي اسماعيل ومعهم شنة فيها ما شنة کہتے ہیں مشکیدہ فجعلت ام اسماعیل تشمن الشنة واذا لبنا على صبيها اور اپنا دودھ بچے کو پلاتی حتى قدم مکہ ووضع ما تحت الدوة ثم رجع ابراہیم. اسی جگہ یعنی ایک جگہ تھی تو جہاں اب زمزم ہے اسی جگہ آ کر آپ کو انہوں نے بٹھا دیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حتى لما فني الماء قالوا ذهبت ونظرت لعلي أحس بی بی صاحب نے کہا میں دیکھوں شاید کوئی مجھے نظر آ جائے. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تئس احدا فلم تئس احد من ما فرض الوادي ساعت حتى اتت المروه وفعلت ذلك اشواطا حتى اتمت سبعا. خدا کی قدرت ہے کہ بی بی صاحبہ نے بھی 7 دفعہ چکر لگائے جو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے باقی رکھے. ثم قالت لو ذهبت ونظرت ما فعل الصبي فذهبت نظر وذا ولا حالك انه ينشغل الموت. پھر آئی دیکھا کہ بچے کو دیکھوں اس کا کیا حال ہے. دیکھا کہ وہ تو موت کے قریب جا رہے ہیں جو پانی نہ ہو چھوٹا بچہ ہو دودھ پینے والا. ولم تقرا نفسها وقالت نزل لي سعاد نذهب سر الصواب ونظرت فرمت سعاد تاتم السبان ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فاذا هي بصوت. آپ پھر گئیں دوبارہ پھر جا کے صفا دوڑی 7 چکر پھر لگائے. پھر جب واپس آئیں تو دیکھا آواز ہے. اگر سنکار اندہ خیر جب آواز سنی تو نے فرمایا ہماری مدد کرو اگر تمہارے پاس کوئی خیر کوئی بلائی کوئی پانی ہے تو پھر ہمیں دو. فَإِذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ بِعَقَبِهِ هَكَذَا وَغَمَزَ عَقَبَهُ عَلَى الْأَرْضِ ایڑی ماری زمین پہ. قَالَ فَانبَثَقَ الْمَاءُ پانی پھوٹ نکلا. فَدَهَشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تَعْفِرُ. اب بھی سبق گھبرا گئیں کہ پانی تو آ گیا لیکن یہ تو ختم ہو جائے گا تو یعنی کنواں بنا لگی ایسے پتھر رکھنے لگی. قال فقال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکت لکان الماء ظاہرا. بی بی صاحبہ اگر پانی کو نہ روکتی تو ماشاءاللہ پھر ایک نہر جاری ہوتی.
قال فجعلت تشم الماء ويدرن ابن على سويا قال ومر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنما انكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على باع فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها وقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك وبلغ ابنها ولك منهم امرأة قال ثم إنه بدا إبراهيم وقال هذه نعمة تركتي قال فجاء صلى الله وقال أين إسماعيل قالت امرأة ذهب يسيد قال قل إذا جاء غيرت بضبابك ولما أخبرت قال أنت ذاك وذبي إلى أهلك قال ثم إنه بدا إبراهيم وقال إني متبع تركتي قال فجاء وقال أين إسماعيل فقالت امرأة ذهب يسيد فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب فقال ما طعامكم وما شرابكم قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. اس میں کچھ اتنا زیادہ آیا کہ دوسری بی بی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت آپ اتریں کھانا کھائیں پانی پیئیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہارا کھانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا گوشت کھاتے ہیں. پانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا پانی پیتے ہیں. فقال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم برکۃ بدعوت ابراہیم قال ثم انه بدا ابراہیم علیہ السلام قال اني وتنظر فافق اسماعیل من وراء زمزم يسله نبلا له تیر بنا رہے تھے. فقال يا اسماعيل ان ربك امرني ان ابني له بيتا فقال اطع ربك عز وجل. انہوں نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا گھر بناؤں. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا جو اللہ کا حکم ہے پورا کریں. قال انه قد امرني ان تنني علي قال اذا نفعل كما قال فقال جعل ابراهيم ابن اسماعيل الحجاره ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قال حتى ارتفع البناء بنا اونچی ہو گئی وضعف الشيخ والنقل الحجاره. اب پتھر کا اوپر پہنچانا جو تھا بڑا مشکل ہو گیا. فقام على حجر المقام یہ پتھر جو اب مقام ابراہیم کہلاتا ہے اسی پہ آپ کھڑے ہوئے. فجعل يناول الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الانبياء. والعجب ان الحافظ ابو عبد الله الحاكم رواه في كتاب مستدرك عن ابي العباس الاصم عن محمد بن سنان القزاز عن ابي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن ابراهيم نافع وقال سيدنا شرط الشيخين وخبر جاءوا كذا قال وقد روى البخاري كما ترى من ابراهيم النافع وكان فيه اختصار منهم لم يذكر فيه شان الذبح. وقال جاء في الصحيح ان قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة وقد جاء ان ابراهيم كان يزور اهله بمكة على البراق سريا ثم يعود الى اهله بالبلاد المقدسة والله اعلم. والحديث ده انما فيه مرفوع اما كان صحابي ابن عباس النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب بات چیزیں انہیں نقل کی بعد نہیں نکالی. بعض لوگوں نے ذبح کا قصہ بھی ذکر کیا بعد میں ذکر نہیں کیا. اور وہ جو دمبا ذبح کیا گیا تھا اس کے سینگ جو تھے پھر وہ کعبۃ اللہ میں لٹکا دیے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام جب شام سے آتے تھے تو براق پہ آتے تھے ملنے کے لیے. تو اس لیے براق سری تو سواری تھی کہ فوراً پہنچ گئے اور پھر فوراً واپس چلے گئے. وقد ورد عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی هذا السیاق ما يخالف بعض هذا اختلاف ہے اس میں كما قال ابن جدنا محمد الشاعر محمد صلی اللہ قال اخبرنا سفیان بن اسحاق عن حازم بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لما امر ابراہیم بن البيت خرج معه اسماعیل وهاجر قال فلما قدم مكة ترى على رأسه في موت البيت مثل الغمامة فيه مثل الراس فكلمه فقال يا ابراہیم بن على ذلی او قال على قدری. کہتی ہیں جب مکے میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ اپنے سر کے اوپر اسی جگہ جہاں اللہ کا کعبہ ہے ایک بدلی ہے سایہ کیے ہوئے ہے اور اس کے اندر کلام آواز آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں جہاں سایہ ہے میرے سایہ والے مقام پہ نشان لگا کے اللہ کا گھر بناؤ. ولا تزد ولا تنقص نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ. یعنی جتنی کعبۃ اللہ کی اللہ کے علم کے مطابق حدود تھی اتنی جگہ پہ سایہ تھا کہ یہی بس آپ عمارت جو ہے بنا لیں. فلما بنى خرج وخلف اسماعيل وهاجر فقال هات يا ابراهيم من تكرنا قال الله قالت انطلق فانه لا يزيئنا. بس اب اس میں اختلاف یہ ہے اس میں یہ آتا ہے کہ وہ آئے بھی اسی لیے تھے آ کے کعبہ بنایا بنا کے گھر بنانے کے بعد بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے. پہلی روایات میں ہے کہ ان کو چھوڑ گئے تھے
بعد میں آتے رہے، اصل میں وہ روایات زیادہ صحیح ہیں، اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں آپ نے فَأَتَشَ إِسْمَاعِيلُ عَطْشًا شَدِيدًا، حضرت اسماعیل کو بڑی پیاسگی کا ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا ففعلت ذلك 7 مرات فقالت يا إسماعيل وتيس لا أراك، بی بی صاحبہ نے 7 چکر لگائے لیکن کوئی چیز نظر نہ آئی، تو اس کے بعد کہنے لگی کہ بیٹے اچھا تمہارے اوپر تو موت آ رہی ہے، چلو ایسے حال میں تو موت آئے کہ میں تیری موت کو آنکھوں سے تو نہ دیکھوں، آخر ماں کیسے برداشت کرے۔ قال فأتت وهو يفاز برجله من العطش، جب بی بی صاحبہ آئی تو دیکھا تھا کہ وہ پاؤں زمین پہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وناداها جبریل علیہ السلام فقال لا من انت قالت انا هاجر ام ولد ابراہیم قال الى من وكلكما قال وكلنا الى الله قال وكلكما الى کاف۔ اب جناب حضرت جبریل کی آواز آئی، انہوں نے فرمایا من انت، کون ہو تم؟ اس نے کہا میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں اور یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ گئے، کس کے حوالے کر گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حوالے کر گئے، اور کس کے حوالے کر گئے؟ انہوں نے کہا پھر وہ تو تمہیں اس کے حوالے کر گئے جو تمہارے لیے کافی ہے اس کی ذات۔ قال ففاز اللفظ باصبعه، جبریل علیہ السلام یعنی اپنی انگلی سے فنبعت زمزم، زمزم پھوٹ پڑا فجعلت تابس الماء فقال دعي فانه رويا، وفي هذا السياق انه بنى البيت قبل ان يفارقهما وقد يحتمل انه كان محفوظا ان يكون اولا وذله حوطا وتحجيرا لا انه بناه الى اعلاه حتى كبر اسماعيل فبنياه معا كما قال الله تعالى۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس سیاق میں اور اس سیاق میں ایک فرق آ گیا، اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے گھر بنایا بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، اور پہلا سیاق جو پڑا ہے اس میں ہے کہ نہیں بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے پھر آگے بنایا۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کو آدمی جمع کر لے کہ پہلے آپ نے ایسے پتھر رکھ کے گھر کا نشان بنا دیا، پوری عمارت جو تھی وہ بعد میں آ کر بنائی، تو اس لیے کہ بھی دونوں اقوال جو ہیں جمع ہو جائیں۔ ثم قال من اخبر الناد بن السري قال حدثنا ابو الاوس سماك القاضي بن عراة ان رجل قام الى علي رضي الله تعالى عنه، ایک آدمی حضرت علی کی خدمت میں گئے فقال لا تقبلني عن البيت اهو اول بيت وضع في الارض فقال لا ولكن اول بيت وضع في البركة مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا وان شئت بعد كيف بني ان الله ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ حضرت علی سے پوچھا اهو اول بیت وضع فی الارض، یہ پہلا گھر ہے جو زمین میں رکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اول بیت وضع فی البرکت، یعنی برکت کے اعتبار سے یہ پہلا گھر ہے مقام ابراہیم۔ وان شئت، میں بتاؤں کہ واقعہ کیا ہے، ان اللہ وعلى ابراہیم ابن لی بیت فی الارض فدا کہ ابراہیم بدار کے ذرا اللہ نے حکم دیا کہ جا کے میرا گھر بنائے، تو ابراہیم علیہ السلام کو تنگی محسوس ہوئی، فارسل اللہ السکینۃ وہی ریح خجوج ولہا رأسان، اللہ نے سکینہ اتاری، وہ ایک ہوا کی شکل میں تھی اور اس کے 2 سر بھی تھے۔ فاتبعد ما صابت انتظر مکہ فتطوت على موضع البيت كطي الحجفة، وہ آئی حضرت ابراہیم کے ساتھ اس گھر کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی، وہاں ابراہیم ابن سکینہ کے جہاں اس کا سایہ ہے اسی جگہ بناؤ۔ فبنا ابراہیم وبقي الحجر فذهب الغلام يهوي شيئا فقال ابراہیم لا ابقي حجرا كما امرك قال فانطلق الغلام يلتمس حجرا متاعه به فوجده قد ركب الحجر الاسود في مكانه۔ تو اب وہ گئے تلاش کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام وہی بنا رہے تھے، یہ پتھر حجر اسود والی جگہ باقی تھی۔ اب حضرت اسماعیل تلاش کرنے کے لیے گئے، تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ تلاش کر رہے ہیں، تو حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر حجر اسود جو ہے اس جگہ پہ لگا چکے تھے۔ قال یا ابت من اتاک بهذا الحجر، انہوں نے پوچھا ابا جان یہ کہا، میں تلاش کرتا مجھے تو ملا نہیں۔ فقال اتانی به من لم يتق الى بنائك جاء به جبريل علیہ السلام من السماء وتمه، انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس وہ لے آیا ہے جو تیری اس کا محتاج نہیں ہے، تو جبریل علیہ السلام لائے ہیں حجر اسود، تو انہوں نے مجھے دیا ہے اور میں نے اس کو اس کے اندر لگا دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہرحال یہ مفسر رحمت اللہ علیہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ایسے واقعات جو ہزاروں سال قبل پیش آئے ہیں ان میں جتنی معلومات زیادہ سے زیادہ مل سکتی ہیں محدثین کو، مفسرین کو، وہ تمام کو جمع کر دیتے ہیں تاکہ آدمی جو ہے معلومات اس کو کامل مل جائیں۔
اور پھر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں صحیح روایات سے ثابت ہوں وہ آدمی لے لیتا ہے اور جتنی باتیں ضعیف ہوں ان کو آدمی چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالی عالم علم ہوا تب. جی کہ حالت احرام میں ناک سے بال اکھاڑنا جائز ہے ناجائز ہے؟ نہ بال کاٹے نہ بال نکالے. اگر کسی نے بھول کے کوئی ایک آدھا بال نکالا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر جان کے نکالے تو پھر اس کو خیرات کرنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے. حالت احرام میں بال کاٹنا بھی منع ہے اور ناک سے، سر سے، مونچھوں سے یعنی کسی قسم کے بال کاٹنا، اکھاڑنا، نکالنا سب منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو حدیث مبارک میں آیا ہے مانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ابھی گارے کے اندر تھے، مٹی اور گارے کی کیفیت میں تھے، اور اللہ نے حضور کے ختم نبوت کا فیصلہ تو پہلے فرما دیا. مانا یہ ہوتا ہے کہ تقدیر میں تمام فیصلے، جیسے کہ صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ. حکم دیا کہ جو ہو چکا، جو ہوگا اور قیامت تک جو ہوگا سب لکھو. تو وہ قلم نے لکھا اور اس کو لوح محفوظ میں رکھ دیا. وجہ کیا ہے؟ یہ اظہار تھا کمال علم کا، کہ کمال علم جو ہے وہ اللہ کا ہے کہ بننے سے بھی ہر چیز پہلے لکھ دی گئی، تاکہ اب جناب جب وہ چیز بنی اور ملائکہ نے دیکھا لوح محفوظ میں ہو، اللہ نے تو پہلے لکھا ہوا ہے آسمان بنیں گے، زمین بنے گی، آدم پیدا ہوں گے، یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا. تو اللہ نے اپنے کمال علم کو ظاہر کرنے کے لیے ہر چیز کے وجود میں آنے سے بھی قبل لکھ کے رکھ دیا. تو مانا یہ ہے کہ حضور کا فیصلہ بھی تو پہلے ہو چکا، ابھی تو آدم پیدا بھی نہیں ہوئے. مانا ہوتا ہے منجدل فی طینۃ، یعنی ابھی تو وہ اپنے یعنی مٹی میں بھی پلٹیاں کھانے والوں میں تھے، یعنی مقصد ہے ابھی تو ان کا پوری طرح مٹی بھی نہیں بنی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو فیصلہ پہلے کا ہو چکا تھا تقدیر میں. ویسے آئے حضور بعد میں. نہیں کہ جی حفظہ خانہ میں صدقہ دینے سے صدقہ ادا ہوگا یا ادا؟ حفظہ خانہ مجھے کیا پتا حفظہ خانہ کیا ہے؟ یعنی جہاں حافظ پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں دے دو، بالکل دینا چاہیے. طلباء جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں خیرات کے. ٹھیک ہے جی، اب یہ خط پڑھنے کا تو میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ اب میں لوگ بیٹھے رہے میں خط پڑھتا رہوں. کیا کرے آدمی؟ نہ پڑھے تب مصیبت. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کہاں جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. تو مصیبت تو یہ ہوتی ہے نا جی کہ اب اگر آدمی ایک بات کی ہدایت کرے، سمجھائے، تو اس کو سمجھنے کے بجائے آدمی میں کیا کرے؟ بغیر داڑھی والے افراد کو سلام کریں، کیوں کافر تو نہیں ہو جاتے وہ داڑھی والے؟ بغیر مسلمان تو ہیں نا، آخر کلمہ تو پڑھتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ اب بغیر داڑھی والے بیچارے اسلام سے بھی نکل گئے. بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بار بار داڑھی منڈانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، مرتکب کبیرہ کا ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار ایک گناہ کیا جائے تو وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ ہو جاتا. لیکن یہ تو نہیں کہ آدمی ان کو سلام ہی نہ کرے. سلام نہ کرے تو ہدایت کیسے کرے گا؟ تبلیغ کیسے کرے گا؟ سمجھائے گا کیسے؟ بہرحال ملنا، سلام کرنا سب جائز. میں کلمہ تعظیم تسبیح ایک کے پتہ نہیں دوسرے میں زیادہ کہنا کیسا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا پوچھا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہو، دوسری اس سے کم، تیسری اسی طرح تخفیف ہوتی چلی جائے. پہلے سجدے میں زیادہ تسبیحات ہوں. مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر پر لوگ نعت خوانی وغیرہ کرتے ہیں. بہرحال یہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ایسے کاموں میں نہ کیا جائے الا کوئی حاجت ہے، کوئی جلسہ ہے، لوگ ہیں، آواز پہنچانا ضروری ہے. ایسے بلا وجہ شور، بلا وجہ لوگوں کی نیند خراب، مقابلے، یہ چیزیں نہ جائز. ہاں کوئی جلسہ ہے، جمعہ ہے، بڑا اجتماع ہے، کوئی جلسہ ہے، بڑا اجتماع ہے، بھی آواز نہیں پہنچے گی. اور نعت جو ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو پڑھنا جائز ہے. باقی ہمارے ہاں جو نعت جاہل لوگ پڑھتے ہیں اس میں اکثر شرک ہوتا ہے.
اور دوسری بات یہ ہے جو فلمی طرز پہ گانے اور یہ چیزیں سب ناجائز. کعبہ شریف کی چابی کس کے پاس ہے؟ یہ کوئی مولوی کے ذمہ مسئلہ ہے؟ آپ نے نہیں بتایا، میں کیسے بتاؤں؟ آج یا میرے ساتھ چلیں، عشاء کے بعد اس آدمی کو ملا دوں. آپ بھائی بنو شیبہ کا خاندان ہے، ان کے پاس چابی ہے، روز آتے ہیں وہ کعبہ شریف کے غلاف کو ٹھیک کرنے کے لیے. جب آئے ان کو مل لیں جا کر، بات ختم ہو گئی. یہ کوئی مسئلہ ہے کہ میں بتاؤں؟ بھائی بنو شیبہ کا خاندان ہے، اس میں وہ چلا آ رہا ہے، اسی خاندان میں، بنو شیبہ کے خاندان میں آتے رہے. اب بھی اسی خاندان میں، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی خاندان میں رہے گی. چونکہ حضور نے دعا کی تھی جب دی تھی بنو شیبہ کو کہ خالدتن تالدتن الی یوم القیامہ، آپ نے فرمایا ہمیشہ یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے اور تم سے کوئی نہیں چھینے گا مگر کوئی ظالم آ کے چھینے گا. تو حضور کی دعا منظور ہو گئی، اسی گھر میں آ رہی ہے اور روزانہ آتے ہیں کعبہ شریف کا غلاف اوپر کرنے کے لیے، نیچے کرنے کے لیے. جب کھڑے ہوں آپ ان کو مل لیں. اگر دم شکر ہے، یعنی جیسے دم تمتع ہے یا قران ہے، تو مالک دم دینے والا کھا سکتا ہے، بالکل کھا سکتا ہے، بلکہ کھانا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینا میں اپنے جانور مبارک ذبح کرائے تو انہی کا گوشت پکوا کے آپ نے استعمال فرمایا. اسی لیے حکم ہے کہ جو لوگ اپنے ملک میں ہوتے ہیں وہ بھی عید قربانی کے موقع پر اپنے قربانی کے جانور کا گوشت سب سے پہلے کھائیں تو سنت ہے. اسی طرح حکم ہے کہ اگر عید الفطر ہے، مثلا رمضان المبارک کی عید ہے، تو نماز سے پہلے کوئی کھجور کوئی میٹھی چیز کھا لے تو سنت. اور اگر عید الضحیٰ ہے، آپ کا اضحیہ ہے، قربانی ہے، تو اس کے گوشت کھانا جو ہے وہ سنت ہے. وہ تو اس وقت ہے جب کسی پر اگر دم جبر ہو. دم شکر اور دم جبر میں فرق ہوتا ہے. میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ حضور پاک کی قیامت میں بیوی ہوں گی. ہاں بالکل، یہ تو حدیث میں ہے. بزرگوں سے کیا سنا ہے؟ یہ تو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کو خود فرمایا کہ میری بی بی آسیہ سے جنت میں شادی ہوگی. تو بی بی صاحبہ نے دعا کی. بی بی صاحبہ بی بی خدیجہ نے مبارک پیش کی اور دعا پیش کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے بنا پر اپنے باپ کو قتل کیا. یہ تو کوئی واقعہ نہیں کہ باپ کو آپ نے قتل کیا ہو. انسان جن سے اور جن انسان سے شادی کر سکتے ہیں، شریعت کے اندر جو ہے کوئی منع نہیں ہے، لیکن کر کے تجربہ کر لو. اللہ نے جنس کو جنس کے ساتھ رکھا ہے، یاد رکھو. وہ آگ ہے، وہ مٹی ہے، نہیں گزارا ہوتا ہے. ایک آدمی نے لکھا تھا کہ لڑکیوں کے رشتے ہیں، ایک آپ کا شاگرد ہے، اس کے لیے بھئی یہ کام میں دعا کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. میں دعا کرتا ہوں کہ جن کی لڑکیاں ہیں اللہ آسان فرمائے، اور جن کے لڑکے ہیں ان کو رشتے نہیں ملتے تو اللہ ان کے لیے بھی آسان فرمائے. باقی میں کسی لڑکی والے کو کہوں یا کسی لڑکے والے سے کہوں اللہ پاک رحمت کرے، میں ان باتوں میں دخل نہیں دیتا، کیونکہ یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں. کل کو کسی کا گھر آباد ہو گیا تو الحمدللہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی بات کی تو جی استاد نے رشتہ کروایا تھا، اور قیامت تک میں بھی خواہ دونوں کی بد دعائیں لیتا رہوں. اس وجہ سے بس مجھ سے اتنا کرا لیں کہ دعا، باقی یہ دفتر شادی کسی اور سے کھلوا لیں. کسی اور آدمی کو کہیں شادی کا دفتر کھول لے، اس سے یہ کام. بڑے مولوی پھر رہے ہیں داڑھی والے، کسی کو بٹھا دو انشاءاللہ. شیعہ کو کافر کہتے ہیں، بالکل. جو لوگ قرآن کے منکر ہیں وہ کافر ہیں. بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے والے کافر ہیں. کوئی شبہ ہے اس میں؟ اگر عصر کے بعد ہم نے عمرے کی نیت کرنی ہے تو ہم نماز پڑھیں نہیں، نہ پڑھیں، چونکہ عصر کے بعد تو نماز منع ہے. آپ اگر نیت کریں گے تو میقات سے کریں گے یا مسجد عائشہ سے کریں گے. حرم کے اندر تو پھر بھی نماز کے جائز ہونے کے بارے میں قول ہے، باہر تو کسی کا بھی قول نہیں. لہذا آپ نماز نہ پڑھیں، لبیک پڑھ کے نیت کر کے آ جائیں، کوئی ضروری نہیں نماز پڑھنا. صفا مروہ کے اندر 7 چکروں میں آدمی دوڑے یا 3 میں، ہاں وہ جو درمیان میں جہاں آج کل سبز لائٹ لگی ہوئی ہے 7 چکروں میں. کیونکہ اصل وجہ یہ تھی نا، ادھر بھی پہاڑ تھا ادھر بھی پہاڑ تھا، یہ درمیان میں جگہ تھی نیچے. تو جب بی بی صاحبہ نیچے جاتی نا تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے.
اب جب اونچے ہوتی تھی تو وہیں سے دیکھتے رہتے تھے نا کہ بچہ لیٹا ہوا ہے کس حال میں ہے، اور جب وہ نیچے آتی تو بچہ چھپ جاتا تو بیوی جلدی جلدی چلتی اور اپنے کپڑے اونچے کر لیتی. اس وقت آدمی تو کوئی تھا نہیں، تو اس لیے حکم ہے کہ 7 چکر میں ہی آدمی جب اس مقام پہ آئے تو جھپٹ کے چلے. بالکل جو دوڑ لگاتے ہیں نا یہ بھی منع ہے. عورتیں بھی دوڑ سکتی ہیں، عورتیں باہر جو دوڑتی رہتی ہیں وہ کافی ہے. عورتوں کو صفا مروہ میں دوڑنے کا حکم نہیں ہے. ایک عورت دوڑ گئی سب کی طرف سے ادا ہو گیا. عورتیں آرام آرام سے چلیں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت دوڑے گر جائے، کپڑا کھل جائے، بے ادبی ہو، اس کے بال کھل جائیں، ہاتھ کھل جائے، پاؤں ننگا ہو جائے. اس لیے عورت آرام آرام سے چلے، اس کو دوڑنے کا حکم نہیں. امامہ باندھنا جو ہے وہ مستحب ہے، مجھے سنت ہے. حضور پاک نے جو چیز باندھی ہو وہ سنت ہے. باقی یوں نہیں ہوتا مثلا کہ اگر نہ باندھے تو گناہگار ہوگا، نہ، کیونکہ حضور پاک نے ٹوپی مبارک بھی پہنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا مبارک ڈال کے بھی امامہ مبارک باندھا ہے. اس لیے اگر آپ امامہ باندھیں تو سبحان اللہ سب سے زیادہ افضل ہے اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کو سفید رنگ زیادہ پسند ہے. رفع یدین جو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی حدیث ہے. کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. جھگڑے کے لیے اور مولوی بہت ہیں، مجھے بخش دو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا